السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ کمنٹس کی جہاں تک بات ہے کہ پروگرام کے کمنٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور اس میں مختلف رائے ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے ہر ایک کا نظریہ الگ ہوتا ہے، اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اختلاف رکھتے ہیں، کچھ لوگ حمایت میں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں فرداً سب کو اتنے ساروں کو جواب دوں، تو میں اس سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ کمبائنڈ پروگرام کر لیتے ہیں اسی حوالے سے۔ تو اسی موضوع پہ اگر میں 1600 سال کی بات اگر میں کرتا ہوں کہ 1600 سال بعد لکھی گئی، تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسا میں نے روایتوں کے حوالے سے بات کی تھی 250 سال کی، تو وہ اگر صحابہ کے دور کے اندر بھی ایک وقت ایسا بھی آیا جس میں حضرت عمر نے یعنی بڑی سختی کی ہوئی تھی روایت بیان کرنے کے اوپر، بلکہ ابو ہریرہ کو تو انہوں نے زد و کوب بھی کیا تھا اس بات کے اوپر کہ، اور حضرت عمر کا یہ موقف رہا کہ جو بھی بیان ہو وہ اللہ کی کتاب سے ہو، اس سے ہٹ کے نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دور کے بعد پھر ایک ایسا دور آیا صحابہ کے دور کے بعد کہ جب لوگوں نے روایتیں لکھنی شروع کر دی، اور وہ سلسلہ تو اب میں یہ اگر کہوں کہ 250 سال بعد، تو نظریہ یہ ہوتا ہے کہ 250 سال بعد ہی چھپ کر سامنے آتی ہیں وہ۔ اس دوران جو 250 سال تک جو بھی ہوتا رہا، 200 یا 250 سال تک، تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ صحافتہ کی صورت میں ہمارے پاس جو ہے وہ 250 سال بعد آیا ہے۔ اسی طرح سے اب ایک نے یہ بھی کمنٹ کیا تھا کہ وہ 1600 سال نہیں بلکہ 600 سال ہے، تو اب وہ تو اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ لیکن اگر میں دونوں مذاہب کو اگر ایک ساتھ، اب کیونکہ ذکر چھیڑ ہی دیا ہم نے، تو یہ میں اپنی طرف سے ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے بولے جا رہا ہوں یا قرآن نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ سورہ مائدہ کی 82 کے اندر آپ جائیں تو میں آپ کو وہ حصہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ یہ ہے جی وہ بات جو قرآن نے کہی ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان والوں میں ان لوگوں کو قریب پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے میں پہلے بھی ایک پروگرام کر چکا ہوں جس سے میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر کیتھرین چرچ کا جو واقعہ میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر اللہ کے نبی نے ان کی حمایت کی تھی، تو کرسچینٹی کی حمایت وہاں انہوں نے تحفظ کے لیے اللہ کے نبی نے بھی کی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مسلمس کی طرف سے یہ والی بات ہمیں ملی ہے، تو ان کی طرف سے کوئی کردار نہیں ہے۔ ہجرت حبشہ کا بھی میں بیان کر چکا ہوں کسی پروگرام میں، تو وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ جس ٹائم جو کفار مکہ تشدد کر رہے تھے، تو نجاشی جو تھا حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ ایک عیسائی تھا، وہ مسیحی تھا، اور وہاں پر انہوں نے پناہ لی اور اس نے پناہ دی، یعنی حمایت۔ تو اس سوال سے دیکھا جائے تو دونوں طرف سے حمایت ملی ہے، یعنی نصرانیوں کی طرف سے مسلمس کو حمایت ملی ایک جگہ، اور اس سے بعد میں اگر ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب مسلم پاور میں تھے تو اللہ کے نبی نے باقاعدہ ان کی حمایت کی، کیتھرین چرچ کے حوالے سے ان کو تحفظ کی یقین دہانی دلائی، بلکہ اس میں انہوں نے جو دستاویز لکھی تھی اس پہ اپنی مہر بھی لگائی، اور یہ مہر ایک ثبوت ہوتا ہے، یعنی وہ بات بہت اوتھینٹک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، قرآن نے بھی اس بارے میں کہا ہے کہ یعنی مسیحیوں کے اندر نرم گوشہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس آیت کو میں اگر آپ سے بتاؤں 87 کے اندر میں نے جب یہ آیت پڑھی تھی، تو ترجمہ جب میں پڑھ رہا تھا قرآن کا تو یہ آیت میرے سامنے آئی تھی۔ اچھا، کیونکہ ہمارے یہاں بھی یہ جو نفرتوں کا جو ایک وہ رویہ ہوتا ہے نا، چاہے وہ مسلمس کے حوالے سے ہو یا مسیحیوں کے حوالے سے ہو، تو یہ مادہ عقیدت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، یعنی مذہب سے عقیدت۔ تو جس زمانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں پہلی دفعہ جب 87 میں یہ صدر میں اسٹار مارکیٹ بن گئی، اب تو وہ اسٹار سینما ہوتا تھا، بلکہ اس سینما کے سامنے وہ کچھ ٹریکٹر وغیرہ کی شاپس تھیں، وہاں ایک کیتھولک چرچ تھا، تو وہاں پر میں جایا کرتا تھا۔ اس ٹائم پہ میں نے جب انجیل کا مطالعہ شروع کیا تھا تو میں باقاعدہ چرچ بھی جاتا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو ظاہر پتہ چل جاتا کہ میں اگر عبادت میں شریک نہ ہوں، وہ ڈیسک لگی ہوتی تھی اس کے اوپر جو ہے جس طرح وہ پرے کرتے تھے ایسے ہاتھ رکھ کے ایسے، تو ظاہر میں تو بیٹھا ہوا تھا، میرا مقصد تھا بیان سننا وہاں پر اور اس پہ غور کرنا، تو میں گھر آنے کے بعد پھر قرآن کی آیتوں سے ملاتا تھا اس مواد کو۔ تو مجھے اس سے جو فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ اگر مجھے فوراً کلک ہوتی ہے کہ کوئی روایت میں پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ جو ہے قرآن میں نہیں ہے ذکر، اور لیکن بائبل میں یہ ذکر ہے، کیونکہ میں نے پڑھا ہوا ہے تو مجھے فوراً وہ سمجھ میں آ جاتی کہ یہ کہاں سے لیا گیا۔ تو یہ جو
اب رہ گئی بات اس کی کہ نفرت کی تو یا عقیدت کی، تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ ہم بھی اپنے علماؤں سے سنتے تھے کہ جو ہے مطلب انجیل کا مطالعہ یا بائبل کا مطالعہ نہ کیا جائے، وہ سختی سے منع کرتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مطالعہ کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اس زمانے میں میرے والد نے بھی مجھ پہ وہ کیا تھا اعتراض، جب ان کو پتہ چلا کہ میں چرچ جاتا ہوں اور گھر میں ظاہر رکھی ہوئی کتاب اور میں پڑھ رہا ہوں، تو ان کے علم میں تو بات آنی تھی، تو انہوں نے بھی مجھ سے کہا کہ بیٹا آپ جو ہے نا یہ نہ پڑھا کریں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہوا ہے اور انجیل کا ذکر قرآن میں بھی ہے تو میں کیوں نہ پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں بھٹک جاتے، تو میں نے ہنس کے کہا کہ میں نے کہا اصل میں بغیر بھٹکے تو کوئی علم ملتا ہی نہیں ہے، اور اگر حق کی تلاش ہے یا مطالعہ کرنا ہے تو اس میں بھٹکنا ہی پڑے گا، اور ایسا کوئی نہیں ہے کہ بندہ مطلب کسی کو پڑھ کے بھٹک جاتا ہے، یہ ہماری اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ تو میں نے ان کو پھر بتایا کہ میں قرآن سے موازنہ کر رہا ہوتا ہوں، ملا رہا ہوتا ہوں دونوں باتوں کو، تو ان کو پھر میں نے ایک قصہ بھی سنا دیا جو انجیل میں تھا۔ تو میں نے کہا یہ آپ نے حدیث قدسی کے نام سے سنا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو اور گناہ گاروں کو الگ کر دے گا، گناہ گاروں سے کہے گا بتاؤ میں بھوکا تھا تم مجھے کھانا نہیں کھلایا، اور جب میں ننگا تھا تم مجھے کپڑے نہیں پہنائے۔ تو میرے والد نے اعتراف کیا کہ ہاں یہ میں نے سنا ہے۔ تو میں نے کہا حدیث قدسی کہہ کے بیان کیا جاتا ہے اس کو۔ پھر میں نے ان کو انجیل سے دکھا دیا، میں نے کہا یہ دیکھیں لکھا ہوا یہاں پر کہ اس میں کچھ اس طرح سے ہے کہ یسوع خداوند باپ کے بیٹے قیامت کے دن تخت پہ خدا کے دانی جانب بیٹھے ہوں گے، اور وہ نیکوکاروں کو اور گناہ گاروں کو الگ کر دیں گے، اور گناہ گاروں سے کہیں گے بتاؤ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اور جب میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے۔ تو لوگ کہیں گے اے یسوع خداوند ہم نے ایسا کب کیا؟ سو وہ فرمائیں گے جو سلوک تم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا سمجھو میرے ساتھ کیا۔ تو یہ میرا مقصد تھا۔ پھر میں نے جب والد کو یہ بتایا تو میں نے کہا یہ اب یہ انجیل میں ہے۔ تو جب میں نے ان کو پڑھا بھی دیا تو میں نے کہا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی روایتیں اگر کہیں سے آتی ہیں تو میرے مطالعے میں اگر ہوگا تو میں یہ کہہ تو سکوں کہ بھائی یہ اللہ کا فرمان نہیں ہے، یہ تو انجیل سے لیا گیا ہے۔ اچھا بہت سارے ہمارے مسیحی بھائی ہیں جنہوں نے کمنٹس میں نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا، اور یہ حقیقت ہے کہ روایتوں کے اندر بہت ساری روایتیں جو علماء اس لیے شاید منع کرتے ہیں پڑھنے کے لیے کہ بھید نہ کھل جائے کہ یہ چیز کہاں سے آئی۔ اچھا میں کیونکہ پروگرام اکثر قرآن کے حوالے سے کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ روایتوں سے ذرا دور رہ کے پیور قرآن کی طرف اسٹڈی کی جائے، تو اسی طرح ایک کتاب ہے۔ اور یہ رہ گئی بات اختلاف کی، تو اب یہ جو مسئلہ ہے 1600 سال کا کہ 1600 سال یا 600 سال جو بھی کہہ لیں آپ اس کو، تو یہ بعد میں تو بعد میں اس لیے کہتا ہوں کہ ظاہر ایک چیز کی تکمیل ہوتی ہے نا، جیسے قرآن میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی ورضیت اسلام الدین، یہ سورہ مائدہ میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج دین کو مکمل کر دیا۔ تو جب ایک چیز مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر مزید اس کے اندر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہمیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں کتنی ایڈیشن ہوئی ہوئی ہے روایتوں کے اندر، جو ہے بھرمار ہے، خلاف قرآن بھی بہت ساری چیزیں جا رہی ہوتی ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان سے دور رہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہے انجیل کا، تو ہمارے ایک ساتھی ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں جی 4 انجیلیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ انجیل برناباس کی انجیل بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب کیونکہ اگر ایک کمیونٹی اس کو نہیں مان رہی، جس کو وہ مان رہی، تو مگر حوالہ دوں گا تو وہی سے دوں گا نا میرے بھائی، کہ جو موجودہ ان کے پاس ہے جس کے وہ قائل ہیں، تو حوالہ تو میں وہی سے دوں گا۔ تو وہ اس میں ایسی کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے، اس میں نہ ہی کوئی ناراض ہونے کی بات ہے کہ چڑھنے کی بات ہے کہ آپ کی نالج نہیں ہے اس بارے میں ہے، یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انجیل یہ انجیل ہے ہی نہیں۔ تو میں اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ انجیل وہ انجیل ہے یا نہیں ہے، میرا اس بات سے سروکار ہے کہ جس سے میں نے بات کی یا جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ اس کتاب کو اگر مان رہا ہے تو میں حوالہ اس سے لوں گا، یا جس طرح اگر میں قرآن کو مانتا ہوں تو وہ حوالہ اگر مجھے کوئی دیں گے کتاب کا میرے تو قرآن کا حوالہ دیں گے۔ تو اس میں مطلب یعنی الجھنے کی یا اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ فینیٹک ہو جاتے ہیں، چڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے ہمارے بزرگوں سے، تو جو ان سے باتیں ہم تک پہنچی ہیں ہم انہیں کو لے کے آگے چل رہے ہیں، جبکہ تھوڑا سا وہ اس میں وہ ہونا چاہیے۔ تو اب اس حوالے سے میں اگر آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ انجیل کے اندر جو میرے مطالعے میں آیا ہے تو وہاں توحید کی بھی بہت ساری آیتیں ملتی ہیں، توحید کے حوالے سے بھی ہے، لیکن ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو آج میں اپنے مسیحی بھائیوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں آپ کو 3 حوالے دے رہا ہوں
یعنی ایک مارک کا، ایک متی کا اور ایک یوحنا کا، توحید کے حوالے سے. تو یہ میں نے کچھ یہ نوٹ کر لی تھی، تو پہلے میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ توحید کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، اب یہ توحید کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اب میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ انجیل میں آگے جا کے جو مسئلہ ہوا تھا، یہ جو 1600 سال یا 600 سال جو بھی ہے، اس کا مسئلہ بھی ہم غور کرتے ہیں کہ یہ اصل میں ہے کیا وجہ. تو مارکا 29 کا 12 ہے، اور یسوع نے جواب دیا، سب سے پہلا حکم یہ ہے، سن اے بنی اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے. یہ ہے جی توحید کا بیان انجیل کے مارک کے حوالے سے، یا مارکس کہہ لیں آپ. متی کے حوالے سے ہمارے پاس ہے 22 کی 37 سے 38 تک. یسوع نے اس سے کہا، تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، یہ پہلا بڑا حکم ہے. یہ متی میں ہے. اب یوحنا کی طرف آ جاتے ہیں ہم. یوحنا کی 3 کی 17، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھے جو واحد سچا خداوند ہے، یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے، جانے. اب یہ 3 حوالے میرے پاس توحید کے حوالے سے مل رہے ہیں انجیل کے اندر. تو اب یہ 3 حوالے جو میں نے ابھی جو دیے ہیں، مختلف جگہ سے دیے ہیں، وہ ایک ہی جگہ سے نہیں ہیں. حالانکہ میں اگر چاہتا ہوں صرف یوحنا کی بھی دے سکتا تھا آپ کو، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ جی میں مطالعہ سب جگہ سے ہی کر رہا ہوں. تو اب یہ اس کے برخلاف جو ہے، اب ہوا کیا کہ یہ تو مطلب یعنی بنیاد ہے. اب اسی بنیاد پہ جب باتیں آگے لکھی گئیں، تو تثلیث کا ایک نظریہ جو بنا، یا ٹرینٹی کہنے کا جو عقیدہ آیا، یہ تھوڈوکس کے زمانے کی بات ہے. یعنی یہ مشرقی روم اور مغربی روم کا جو سلسلہ چلا تھا، تو اس ٹائم جو شہنشاہ تھا وہ تھوڈوکس تھا. اس زمانے میں یہ رومن کیتھولک، کیونکہ وہ روم سے اس کا تعلق تھا اور رومن شہنشاہ تھا، تو وہ جب انہوں نے عیسائیت قبول کی تو وہاں پر 3 مذہبوں کو جوڑا گیا. یعنی اس ٹائم اگر اس کی تفصیل میں اگر میں جاؤں تو بہت پروگرام لمبا ہو جائے گا، اس کو پھر وہ 7 سلیپر کے اس میں چلے جائیں گے ہم، تو وہ لمبا ہو جائے گا. تو بہرحال یہ کہ یہ دور جو تھا تھوڈوس کا، اس زمانے کے اندر یہ اس بات پہ غور کیا گیا، اور تینوں کو ملا کے، یعنی جس میں رومن تھے، رومن کیتھولک کا مذہب تھا، جو پہلے پیگن تھے، وہ بت پرستی کی طرف تھے. اچھا، پھر انہوں نے ایک مذہب رائج کیا، یعنی بادشاہ نے، شہنشاہ نے جو بھی تھا مذہب رائج کیا تھا، اور اس کو مطلب یعنی سلطنتی مذہب کہہ لیں، ریاستی مذہب کا نام دیا، اور رومن کیتھولک کا وجود وہاں سے ہے. اچھا، اس کے اندر پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر کافی عرصے کے بعد جو ہے اس کے اندر ایک جماعت اور بنی جن کو پروٹسٹنٹ کہتے ہیں. اب پروٹسٹنٹ میں بھی بہت سارے پھر اور مزید ہیں، میں ان کی بات نہیں کروں گا، مین کی بات کرتا ہوں. یعنی اگر میں اس وقت 2 گروپ رکھ لیتا ہوں عقائد کے حساب سے، ایک رومن کیتھولک اور دوسرا پروٹسٹنٹ. تو ان کے اندر جو عقائد کا جو اختلاف ہے، پہلے میں وہ سامنے رکھتا ہوں. اچھا، دونوں انجیل کے ماننے والے ہیں، دونوں بائبل کو مانتے ہیں اور بائبل سے ہی اپنے عقیدے بناتے ہیں. تو اگر اس پہ بات کی جائے تو جیسے پاپ ایک اتھارٹی جو رومن کیتھولک کے اندر، جو اس شہنشاہ نے جب ریاستی مذہب بنایا تھا اس کو، مسیحیت کو، تو اس نے پاپ کو ایک اتھارٹی دی تھی، کیونکہ وہ ریاستی مذہب تھا، تو ریاست سے بھی اس کا تعلق ہوتا اور مذہب سے بھی ہوتا تھا. تو یعنی وہ جو فیصلے کرتا تھا وہ رائج ہوتے تھے، یعنی پاپ جو تھا وہ اتھارٹی تھا. اچھا، یہ عقیدہ رومن کیتھولک میں آج بھی ہے. اچھا، اس کے برعکس جو پروٹسٹنٹ تھے وہ اس کو مسترد کرتے تھے. اسی طرح سے نجات کے معاملے میں جو ہے کیتھولک کا جو نظریہ ہے وہ ایمان اور عمل دونوں کو لیتے ہیں وہ، لیکن پروٹسٹنٹ جو ہے وہ صرف ایمان کو ہی وہ نجات مانتے ہیں. پھر اس طرح مقدس رسومات کی بات کر لیں، ان کے پاس 7 رسومات ہیں تو ان کے پاس 2 رسومات ہیں. اسی طرح سے اگر دعا کے اندر بات کریں تو وہ اپنے ولیوں کا اور حضرت مریم اور اپنے اولیاؤں کا وسیلہ جائز سمجھتے ہیں، جبکہ پروٹسٹنٹ جو ہے وہ بغیر کسی وسیلے کے، یعنی وہ وحدانیت کی طرف ہیں، یعنی وہ صرف خدا سے ہی دعا مانگتے ہیں، ان کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح آ جائیں اگر آپ مجسمہ، اب چرچ کے اندر جو ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مجسمہ بنا ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، جس کو یسوع مسیح کہتے ہیں، تو ان کا مجسمہ لگا ہوا ہوتا ہے. اچھا، یہ چیز جو ہے یہ ان کے کیتھولک چرچ کے اندر تو مل جائے گا آپ کو. اگر آپ پروٹسٹنٹ چرچ دیکھیں گے تو وہ بالکل سادہ ہوتے ہیں، اس میں مطلب کوئی مجسمہ نہیں لگاتے. اب اسی چیز کو اٹھا کے میں پورا کا پورا ادھر مسلمانوں میں لے آتا ہوں.
ٹھیک ہے، اور عقائد کے بھی یہاں بھی میں 2 گروپ بنا دیتا ہوں. اب کیتھولک کی جگہ میں رکھ رہا ہوں اس وقت بریلوی مسلک کے جو لوگ ہیں، اور دوسری طرف میں پروٹسٹنٹ کی جگہ رکھ دیتا ہوں، آپ اس کو اندر رکھ لیں دیوبندی کو، جس کو اکثر وہابی کہتے ہیں. تو بلکہ میں یوں کر لیں، ایک طرف وہابی ہے اور ایک طرف بریلوی ہے. بالکل اسی طرح سے بریلویوں کا مذہب بہت پرانا ہے، یعنی پاکستان بننے سے پہلے، کافی پہلے سے چلا آ رہا تھا. اچھا، ان کے بھی عقائد یہی ہیں. وہاں اگر پاپ اتھارٹی تھا تو یہاں بھی جو ہے وہ ان کے جو بڑے بڑے اسلاف ہیں وہ اتھارٹی ہیں. اسی طرح جو مواحد ہیں وہ اسلاف کو اتھارٹی نہیں مانتے. اسی طرح سے نجات کے معاملے میں اگر بات کی جائے تو وہ صرف ایمانیت پہ چلتے ہیں بریلوی، لیکن جو وہابی ہے وہ کہتے نہیں جی عمل انسان کا بہت ضروری ہے، اگر عمل اچھا ہے تو نجات ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. تو اسی طرح یہاں بھی وہ ہے. اسی طرح مقدس رسومات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بریلویوں کے اندر آپ دیکھیں رسومات کی بھرمار ہے، تیجا ہے، 40واں ہیں، اور عید میلاد النبی ہے. اس طرح دوسری طرف آپ آ جائیں وہابیوں کے اندر تو وہ جو ہے نہ وہ تیجا مانتے ہیں، نہ وہ 40واں مانتے ہیں، نہ وہ عید میلاد النبی مناتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو عید اللہ کی طرف سے ہے بس وہ، یعنی رسومات یہاں مختصر ہے وہاں کثرت ہے. بالکل اسی طرح سے دعا جس طرح کیتھولک کے اندر ہے اور پروٹسٹنٹ کے اندر ہے، اسی طرح سے بالکل ایک طرف وہابی لے لیں اور ایک طرف بریلوی لے لیں تو بریلوی وسیلوں سے دعا مانگتے ہیں، اور وہابیوں کا یہاں یہ کہنا ہے کہ نہیں جی اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تو کہتا ہے میں تمہاری شہرک سے قریب ہوں، تو یعنی مجھ سے ڈائریکٹ مانگو. تو بالکل اسی طرح سے اب آ جائیں مجسمے پہ، کہ وہاں پر جو ہے مجسمہ جو ہے وہ چرچ کے اندر اگر لگا کے وہ مجسمے کو آگے رکھ کے اور پھر بات کرتے ہیں، یا قبر پرستی لے لیں، اس کو بھی میں مجسمے کا ہی وہ دوں گا کہ قبر کے اوپر جا کے وہ مانگ رہے ہیں، یعنی کسی بزرگ کی وہاں وہ شبیہ ہے، یہاں پر یہ کہ وہ قبر ہے. تو یہاں مجسمے کی اہمیت مطلب بریلویوں میں ہے لیکن ان میں نہیں ہے وہابیوں میں. اچھا، یہ بھی بعد میں وجود میں آئے، جس طرح وہاں پروٹسٹنٹ بعد میں وجود میں آئے، پرانے وہ تھے، بالکل اسی طرح سے. تو بہت ساری چیزیں ہمارے اندر سملر ہیں. اب ہمیں فالتو میں ہمیں ایک دوسرے الجھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں الجھنے سے بہتر یہ ہے کہ حقائق پہ غور کریں، اور جو بات ماننی ہے حق کی اس کو مانیں، اور نہیں ماننی تو کبھی آپ سے میں نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے میری بات کو زبردستی کہ میری بات مانو کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. بھائی اگر آپ کو نہیں ہے اعتراض ہے، آپ جو بہتر سمجھتے ہیں آپ وہ اپنا لیں، لیکن بس میرا یہ ہے کہ مطالعہ کریں. اور میں نہیں سمجھتا کہ مطلب یعنی کہ انجیل پڑھنے میں یا بائبل کے پڑھنے میں کوئی گمراہی کا وہ سبب ہے. بھائی اگر میں وہی چیزیں روایتوں سے لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اصل میں جو عیسیٰ یا مسیح کا جو بھی موضوع تھا میرا، وہ اصل جو موضوع تھا میرا یہ تھا کہ میں نے وہاں پر یہ بتانا تھا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب نہیں ہوئی، یعنی صلیب سے مراد ان کو وفات وہاں نہیں ہوئی صلیب پہ، اور وہ اس ٹائم زندہ تھے. ٹھیک ہے، جس کو میں نے کوشش کی کہ قرآن سے اور بائبل سے دونوں سے ثابت کروں. تو اس وجہ سے میں نے ایک وہ یوحنا کی انجیل جو ہے وہ کوٹ کر دی تھی. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں اس کو وہ غلط نہیں سمجھتا. اب رہ گئی بات اس کی کہ اس کے اوپر بات جب آگے بات نکلی تو ظاہر ہے دونوں مذاہب کے لوگوں میں یہ عقیدہ، یہ تو میں کہتا ہوں سیم ہی ہے، کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ ان کا کہنا ہے کہ تیسرے دن جی اٹھے تھے. ٹھیک ہے، آپ کا کہنا تھا کہ صلیب ہوئی نہیں لیکن اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا. اچھا، یہ زندہ اٹھا لیا نہ قرآن میں ہے نہ ہی کوئی وہ حوالہ جو ہے اس طرح. تو میں نے اس بات کو بیس بنایا تھا کہ میں دونوں جگہ سے ثابت کرنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور وہ بھی مطلب تمام انبیاء کی طرح تھے. اور اگر ہم آگے چلیں گے تو کسی پروگرام میں اس کا ذکر اور بھی نکال دوں گا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ برناباس کے حوالے سے بات کروں تو برناباس کی بھی کچھ میں کوٹ کر سکتا ہوں، لیکن میں یہاں اس لیے نہیں کوٹ کر رہا تھا اس کو کیونکہ برناباس میں تو باقاعدہ محمد رسول اللہ کا ذکر بھی ہے. لیکن اب کیونکہ یہ نہیں مانتے اس لیے تو میں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ کوٹ کروں. تو اس کا حوالہ اگر آپ مطلب کہیں گے تو میں حوالہ دے دوں گا آپ کو، اس کا حوالے کے ساتھ بتا دوں گا کہاں سے لیا ہے. اب یہ برناباس کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو یوسف لاوی تھا اس کو بھی مطلب یسوع نے جو ہے برناباس کا خطاب دیا تھا. اب واللہ عالم کہ یہ وہ ہے یا پھر یہ جو 7 سلیپرز کے دور کے اندر جو تھے وہاں بھی ایک برناباس ہے. چلے بہرحال میرا مقصد یہ تھا کہ اس میں زیادہ وہ کرنا نہیں چاہتا، میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا.
اور چھوٹی سی ایک وضاحت تھی صرف کمنٹس کے حوالے سے جو بتانا چاہ رہا تھا. بہرحال اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.